ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پٹیوں میں بندھا ہوا. وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر, دیہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں. لڑکی کے باپ نے لگا دیا چترول کھینچ کے. تو اس کو اس چترول میں اسے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا, وہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, تو ایک دن بیوی نے خوب میک اپ کیا, بہت ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے, اور بڑی خوبصورت ساڑی پہنی, بڑی خوبصورت چوڑیاں اور بالیاں, اور بہت لش پش بن کے آ گئی. میاں نے کہا بھائی کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں بھائی, واہ واہ واہ. بیوی بڑی خوش کہ آج تو میاں کو میں کیا ہو گئی, پسند آ گئی. کہہ رہے واہ کیا خوبصورت بندے ہیں بیگم. وہ کہہ رہی جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. کہہ رہے بیگم کاجل بھی بڑا لش پش. کہہ رہی جی بہت شکریہ, تھینک یو جی. بیگم آج پازیب بھی بڑی خوبصورت ہے, تھینک یو. آج تو ساڑی بھی بڑی خوبصورت ہے جی, تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. کہتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر تو اچھی. تو اس لیے کہتے ہیں نا فیشن ہر آدمی پہ, تو اس لیے تو بیوٹی پارلر بنے ہیں کہ ہر ڈسٹمپر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو. کیا کریں, ہمیں چٹکلے سے چٹکلے آتے ہیں دماغ میں. ملا نصیر الدین کا ایک بڑھیا سے, بڑھیا کہیں جا رہی تھی تو بیچاروں کے کوئی جھگڑا ہو گیا, کیا ہو گیا, بڑھیا نے گالی دے دی ان کو, تو انہوں نے بھی آگے سے جواب میں گالی دے دی. بڑھیا کو اور غصہ ہے, اس نے ایک اور گالی دی, انہوں نے ایک اور گالی دی, اس نے پھر ایک گالی, انہوں نے گالی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ بھائی تو اگر گالیوں کا مقابلہ کر رہی ہے نا تو ایسا کر, جتنی گالیاں تجھے آتی ہے ساری تو دے دے ایک دفعہ میں مجھے, تاکہ تجھے تسلی ہو جائے. بڑھیا کو موقع مل گیا. بڑھیا نے کہا اب تو میں اپنی بھڑاس نکالتی ہوں. جتنی گالیاں اس کو آتی تھیں, اب ممبر پہ تو ہم نہیں دے سکتے نا, ویسے ممبر کے بغیر بھی نہیں دے سکتے, لیکن ممبر پہ زیادہ برا ہے. جتنی فحش گالیاں, غیر فحش گالیاں ساری بڑھیا نے دے دی. تھک گئی وہ گالیاں دے دے کے. ملا صاحب بیٹھے ہوئے ہنس رہے. کا اور سوچ لے کوئی گالی رہ تو نہیں گئی, سوچ کے ایک اور گالی لے کر آئی. یہ بھی کہا تسلی کر لے, سوچ لے کوئی گالی رہ نہ گئی ہو, تجھے حسرت ہو گئی. اس نے پھر ایک اور گالی. جب بالکل تھک گئی اس نے کہا میرے پاس گالیوں کا پٹارا ختم. ملا نے کہا یہ جتنی گالیاں تو نے دی ہیں یہ بھی, اور اس کائنات میں جتنی ہیں, جتنی تھیں اور قیامت تک جتنی ہوں گی, وہ ساری ایک کوٹلے میں, اور وہ تجھے. بڑھیا کو بڑا غصہ آیا, یہ تو ہول سیل کے حساب سے. بڑھیا نے پھر گالی نکالی ایک. ملا نے کہا کوٹلے میں, یعنی ریورس ہو کے کدھر جا رہی ہو, جتنی اب تو دے رہی ہے نا ساری اس رومال میں پہلے سے موجود ہے. پھر وہ غصے میں ایک اور گالی نکالتی, کہہ رہے اس کوٹلے میں. تو یہ گالی دینے کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ خاندانی گالی بھی دے دیتے ہو اور آپ کی زبان بھی خراب نہیں ہوتی. تو ایک شاعر نے مجھے بتایا, ایک شاعر میں ملا اس سے, ہمارا دوست تھا, تو شادی نہیں کر رہا تھا اور صحت بھی خراب ہوتی جا رہی. میں نے ویسے ہی بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا یار اتنے بوڑھے ہو گئے. کہتے یار میں ایک دفعہ کھارا در پہ کھڑا ہوا تھا, ایک حسینہ پہ میری نظر پڑی, یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, اس پہ میں ایسا عاشق ہو گیا کہ اب مجھے وہیں شادی کروں گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گا. یہ ہے برداشت. اس کال کیا ہے, برداشت اور پلاننگ کر کے. استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم جو تھا نا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا, پڑھائی میں حالانکہ بہت ذہین تھا. جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. کہا کہ سمجھایا, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بات کریں گے ابا غصے میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا چھوڑو یار. ابا کو جا کے سمجھایا دیکھو یہ اچھا بھلا لڑکا ہے, اتنے شوق سے پڑھ رہا تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. ایک تو سست ہوتا نا اس کمبخت کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. سست کو تو تھپڑ ماریں گے نا تو وہ اور پڑ جائے گا کہ اب تو میرے زخم ہو, میرے تو تکلیف درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ غلط ہو گیا لیکن عشق ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دیں وہاں پہ. اگرچہ یہ جاب نہیں کر رہا لیکن آپ کا بچہ دوبارہ سے پڑھائی میں دلچسپی لے گا, کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے گا, بڑا انجینئر بن جائے گا, کیونکہ سب استاذ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے, یہ
محنتی بھی اور ذہین بھی. اب فالٹ یہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ کر دیں. جب یہ کمانا شروع کرے گا تو کھلائے گا نا بیوی کو. کوئی لوفر قسم کا لڑکا تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے ذمہ داری پہ چھوڑ کے بھاگ جائے. تو اگر آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا. اتنا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھایا, اس کے ابا راضی ہو گئے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کر لی. کہہ رہے ہیں دوبارہ سے, اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے دیا, وہ اتنا ذہین, اس کے دماغ سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ پہ آ گیا. ہاں وہ رشتے سے انکار کر دیتے, وہ لڑکی والے راضی نہ ہوتے, تو پھر لڑکی والوں سے ریکویسٹ کی جاتی, پھر بھی راضی نہ ہوتے, پھر چترول بنتے تھے. بیٹا جب نہیں دے رہے تو اب تو ہٹانا وہاں سے دماغ. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو جائے تو بس وہ ہو گیا تو مل جائے گی. نہیں, ام للانسان ما تمنا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو ہر محبوب چیز نہیں ملتی, کچھ مل جائیں گی, کچھ میں صبر کرنا پڑے گا. تو ورنہ تو ساری دنیا کی سیٹنگیں اگر کامیاب ہو رہی ہوتی تو یہ ڈیٹنگ پوائنٹ اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں کیوں ہوتی؟ جہاں پسند آئی پیغام بھیجا, ابا نے کہا لیا. ایسا نہیں ہوتا. ابا درمیان میں کباب میں ہڈی, اماں کباب میں ہڈی, پھر آپ کے ابا راضی ہو گئے تو پھر ان کے ابا ہڈی, ان کی اماں ہڈی, اتنے سارے ہڈے درمیان میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, اور اتنے کانٹے ان کو عبور کر کے کبھی مل جائے گا کبھی نہیں. تو جب نہیں ملا تو پھر وہی ہمارا فلسفہ, کہیں اور ٹرائی کرو بھائی. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اس کے یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہارے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہوں گا, یہ پاگل آدمی ہے, بے وقوف آدمی ہے, یہ پاگل ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں. ٹھیک ہے نا. 20 سال میں تو تمہارے بچے 20-20 سال کے ہو جائیں گے. اللہ کے بندے چھوڑ دے, ہٹا اس کو دماغ سے, نکال کہیں اور کر. اب جو دل میں جو جلن ہو رہی ہے وہ جلن خود بخود ختم ہو جائے گی جب اس سے تعلق چھوڑ دو گے. کوئی بھی خبر میں لے کے محبتوں کو نہیں جاتا. تو جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. اگر تمیز سے کام کیا جائے نا, بہت سارے کام, بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی ہفڑ دفڑ اور تمیز نہیں ہے, ادب نہیں ہے, تو میرے بھائی بنے ہوئے مسئلے بھی کیا ہو جاتے ہیں. میں نے گھروں میں محبتیں تھیں, ذرا سی بات پہ تلواریں نکلتی ہوئی دیکھی, وہ بندوقیں نکلتی ہوئی, تمیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو تمیز سینٹر ایک ہم سب کو کھولنا چاہیے جس میں ہم سب تمیز سیکھیں. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے, بیان کرتے تھے نا, کہتے تھے کہ جو شخص تھوڑی بہت نماز تہجد پڑھ لے نا آج, اس کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں. حقیقت خطرہ ہوتا ہے کہ امام مہدی میں ہی ہوں, اور واقعی سچی مچی کا وہم ہوتا ہے. والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا, مسجد میں نا بہت عبادت کرتا تھا, ہماری مسجد میں صبح کا کوئی وظیفہ, بہت عبادت گزار تھا. تو میرے والد صاحب نے ہمیں خود بتایا, کہیں بیان کر رہے تھے, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو کہنے لگے, ایک بندہ آیا میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب, ہمارے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے, حافظ صاحب آپ سے مجھے ایک چھاؤں میں آ کے بات کرنی ہے. چھاؤں کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں, سائڈ پہ نا کوئی بات کرنی ہے. تو والد صاحب نے کہا بھائی بات کرو. تو وہ والد صاحب کہتے ہیں, مجھ سے کہنے لگا, مجھے کچھ ایسی بشارتیں مل رہی ہیں کہ امام مہدی شاید میں ہی ہوں. تو والد صاحب کہتے ہیں, میں نے اس کے کان میں کہا کہ بس یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے, کسی تیسرے کو بتایا نا کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کیا کرے گا تمہارے سے, وہ مار بھی سکتا ہے جان سے, بس یہیں دبا دو اس راز کو, جو ہے نا. اچھا مشورہ دیا کہ وہ راز وہیں دب گیا, ورنہ تحریک لبیک والوں نے چھوڑنا نہیں تھا اس کو تو وہ راز وہیں دب گیا. اس کو سمجھایا, بھائی تو تھوڑا معمول کم کر لے, تو نارمل جیسے لوگ نماز روزہ کرتے ہیں نا اس طرح کر لے, تیرا دماغ کی سیٹنگ کیا. بعد میں سمجھایا, اس وقت تو اتنا وہ اس میں تھا کہ بس وہ میں ہی ہوں امام مہدی. عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے نا, جنگلوں میں نکلتے تھے, بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, دنیا چھوڑ دی انہوں نے. تو راہب بھی آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر بہت آ رہے ہیں. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری قوم میں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری قوم میں ایک بزرگ ہے, وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہے, بس اتنا بڑا بزرگ ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ دی اس نے. تو وہ ٹی وی کا اینکر تھا, اس نے کہا کہ میں جا کے اس سے انٹرویو لیتا ہوں. تو جا کے اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی تم سنا ہے کہ تم بہت بڑے اللہ والے ہو, تم جنگل میں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھئی ہم جنگل میں اکیلے رہتے ہیں. حیرت کی بات ہے, بھئی یہاں کیوں رہتے ہو؟ بھئی یہ دنیا سے میں نے جان چھڑا لی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں, اللہ اللہ کرتا ہوں. پوچھا کہ بھئی تو تمہیں یہاں جنگلوں میں جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ان جانوروں سے کیا ڈر لگے گا. آج کل اس قسم کے بھی بزرگ مارکیٹ میں. میں نے جب ایک دفعہ کا ذکر ہے, جب میری دوسری شادی ہوئی تھی تو میں نے جب ولیمہ کیا نا, لوگ آئے مگر منہ لٹکے ہوئے تھے لوگوں کے, حقیقت بتا رہا ہوں.
मुंह लटके हुए, अजीब से तरीके से, कोई तमीज से मिल नहीं रहा, जैसे पता नहीं खा फिर भी रहे हैं, या तो भाई नहीं आओ, अजीब अजीब स्टाइल। कोई तो मिल रहा है, जो नौजवान थे ना वो तो बड़े थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे थे, बाकी जो जरा एजेड हैं वो ऐसे जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया। तो कोई कह रहा है ये देखो ये मौलवी साहब, एक साहब तो ऐसे यूं ना कांप रहे थे गुस्से में, बड़ी उम्र के थे, ऐसे कांप रहे थे। वो हमारे एक दोस्त से पूछने लगे कि ये क्या हुआ, मौलवी साहब ने क्या, ये दावत क्यों हो रही, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इन्होंने निकाह किया है। तो बेचार मैं उनकी पूरी एक्टिंग नहीं कर सकता, वो गुस्से में भड़कने लगे और कहने लगे, एक तरफ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, यहां से हम सब ने जाना है, मरना है, मौत, माइकल जैक्सन देखो मर गया, फलाना मर गया, फलानी अदाकारा मर गई, ये हो गई, और हरकतें देखो इनकी, बच्चे देखो इनके, और फिर दोबारा से तो ऐसे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मरना है इसलिए जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा। भाई वलीद बैठे हुए माशाल्लाह, पिछले जुम्मे का बयान उड़ा दिया इतना अच्छा बयान हुआ था पिछले जुम्मे का, बड़ा जबरदस्त बयान, लोगों ने बड़ा यार आज तो मुफ्ती साहब खानदानी बयान। मैंने कहा चलो भाई इसको अपलोड करो, वो लाइव चलाओ ना इसको, उसी वक्त हम उसी दिन चला देते हैं। मैंने कहा इसको चला दो भाई। अब ये गए हैं, कह रहे यार वो गलती से बटन दब गया, मीटर मेरा जरा भी शार्ट नहीं हुआ, जरा भी यार ये सबसे गलतियां होती है भाई। ये भाई एक आदमी खिदमत कर रहा है, कभी उससे ये गलती नहीं हुई, वो बेचारा बैठा हुआ है, बयान रिकॉर्ड कर रहा है, जा रहा है, फिर अपलोड कर रहा है, जहां इतनी अच्छे काम हुए तो एक आध गलती भी। तो मैंने तो बाकायदा एडमिन को फोन किया, मैंने कहा इनको कोई डांटने वांटने की, सख्ती करने की जरूरत नहीं है, सबसे सब कुछ होता है, हमसे होता है, हमसे इससे बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। हमारे यहाँ आए, उन्होंने किसी को कोई काम कहा, किसी लड़के को ना वो भूल गया, वो डॉक्टर ना उछल रहे दो फुट, ये कैसी जगह है यहाँ, काम लगाओ, भूल जाते। बहुत दाढ़ी भी माशाल्लाह नेक भी थे, परहेजगार और बड़े बुजुर्ग टाइप के ना, तो बड़ी अहलुल्लाह की सोबत भी उठाई उन्होंने, वो 2-2 फुट उछल रहे हैं, ये कैसे ये लोग हैं जहाँ काम मैंने तवा लेने के लिए भेजा है। और वो ये किसी ने कहा भाईजान ज्यादा फ्री होने के लिए हम हजरत के काम भूल जाते हैं जिनका मदरसा है, ठीक है ना, तो आराम से बैठ, ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो अच्छी तरह याद आ रहा है ना उनका मंजर, जब वो उछल रहे थे ना, ये कैसे लोग हैं, बहुत चीख रहे थे वो। किसी ने कहा यहाँ आराम से बैठो, यहाँ हजरत जिनका ये मदरसा है ना, जो आपके भी शेख हैं, तो वो तो उनके भी शेख बन गए थे ना बाद में, उनके काम भूल जाते हैं लोग। यार तुम किस खेत की मूली हो, तुम आए यहाँ कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा काम, तो तमीज से आराम से बता दो। एक दफा किसी ने वीडियो भेजी कुछ अरब बुड्ढे की ना, 90 साल का, वो बिल्कुल सूखे हुए नहीं होते बूढ़े, ऐसा बुड्ढा, उसकी कहीं शादी की खबर आई कि 15-16 साल की लड़की से शादी की है उसने, और वो दुल्हन बनी हुई बैठी है उसकी बीवी, तो देखो ये है इस्लाम। मैंने कहा ये क्यों कर रही है, इससे पूछो ना। हालांकि सऊदी अरब में तो लड़कियों को यहां की निस्बत आसानी से जवान लोगों के रिश्ते भी मिल जाते, तो ये इनकार कर देती, हमसे मशवरा लेती। हम कहते भाई जब जवान हैं तो बूढ़े, हम जैसे जब जवान मौजूद हैं तो इस बूढ़े से क्यों कर रही हो। हम मशवरा देते, लेकिन वो हमारे मशवरे को कबूल वो खुद नहीं कर रही, ना उसका बाप कर रहा है, इसलिए कि उस बूढ़े से शादी में उसको इतने फायदे नजर आ रहे हैं। वो अरबपति बूढ़ा है, तेल के कुओं का मालिक है, लड़की बेचारी कहीं औरंगी टाउन की गरीब लड़की होगी, वो सऊदिया का औरंगी टाउन, वो कह रही छोड़ो यार, इतना पैसा मिल रहा है, मुमकिन है कोई खातून कहे ये कैसा पैसा, भाई हमें तो नहीं चाहिए, तो आपको नहीं चाहिए तो आप ना। टीचर का वाकया सुनाया था ना, जिनने 200 बैठकें लगवाई, उठक बैठक 200 दफा, 17 के पहाड़े पे था वो टेबल 17 का। उर्दू में अलग याद करवाते थे, इंग्लिश में अलग याद करवाते थे, तो हमने ना उर्दू में याद किया ना इंग्लिश में। 9th क्लास में पिटे अल्हम्दुलिल्लाह। इस पिटने के बड़े फायदे हुए हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो दूसरी शादी करते हुए पिटे तो उसको तकलीफ नहीं होती, ये बड़ा फायदा है इसने। जो मम्मी डैडी वाले लोग हैं वो नहीं हो, वो पिटने के आदी नहीं है। तो पहले तो सब बच्चे स्कूलों में टीचर सख्ती करते थे, बहुत कोशिश की थी। आज इस टॉप लफ्ज नहीं लेकर आऊंगा मैं, लेकिन चलो चलता है यार। तो अब उन्होंने क्या किया,
9th کلاس میں ہمارے ٹیچر ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے. اللہ ان ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سے ٹیچروں سے رابطے کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں رہا رابطہ, پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا. تو وہ ہمیں کیمسٹری میں فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, H2O ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, یہ سوڈیم کلورائڈ اور اس طرح کے. اب تو بھول بھی گئے, ہو سکتا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے تھے سوڈیم نہیں ہے بھائی کچھ اور ہے. اب چھوڑو یار جو بھی ہے, ابھی بات کو فوکس کرو, بندہ کیا رہا ہے. تو وہ سارے فارمولے کتاب میں لکھے ہوئے تھے. ہمارے ٹیچر نے کہا کہ کل سب طلبہ اپنی اپنی کاپی میں لکھ کے لائیں گے اس کو. میرے پٹنے کی تیاری بولو شروع ہو گئی. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے تو یہیں سے کرو, کاپی میں لکھنے کی بولو کیا ہینڈ رائٹنگ صحیح کرانی ہے تو 9th کلاس ہینڈ رائٹنگ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اور وہ تو یعنی مطلب یہ اس کا کوئی فلسفہ کھوپڑی میں آیا نہیں. ٹیچر نے کہا اور 10-12 صفحات تھے, لکھ کے لاؤ, لکیریں کھینچو اسکیل سے یوں کرو پھر لکھو. اتنی ٹینشن کہ یار یہ کیا کام ہے یار, اس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی تک. نہیں لکھے ہم نے تو ہم تو جو لکھنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے تھے. جو ضروری ہوتا تھا اس میں 10 دفعہ سوچتے تھے. یہ تو ویسے ہی اسلام میں ہماری ایک رائے تھی کہ اس کا اسلام میں کیا ہے, اس کو تو عملی زندگی سے کوئی. اب ٹیچرز بھی تو بعض دفعہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی تو نہیں لکھا ہم نے. اگلے دن وہی ہاتھ ایسے ڈنڈے 2-4 دفعہ ڈنڈے کھائے, پھر انہوں نے بغیر کرسی کے ہوا میں بٹھا دیا ہم کو. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. یعنی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے کرسی پہ, لیکن حقیقت میں کرسی تشریف کے نیچے نہیں ہے. تھوڑی دیر آپ بیٹھے, ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اس طریقے سے. تو انہی دنوں میں ہمارے محلے سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اسکول میں کہ دیکھیں اس محلے کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے اسٹڈی ہو رہی ہے. تو ہمارے ریلیٹو تھے کچھ, تو میں اور ہمارے دوست ہم دونوں بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ اوپر کر کے. وہ اسی کنڈیشن میں کلاس میں داخل ہوئے ہیں, عزت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں, عزت ہو. تو ہم کہتے تھے آج ہماری محلے میں بہت عزت ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے عزت بھی کہا جاتا ہے. کراچی میں بے عزتی کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, عزت. کہ آج بہت عزت ہو گئی ہے. جیسے غیبت کو ذکر ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا, کہہ رہے ہیں میں کہیں کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی, لٹو ہو گئے. کہہ رہے ہیں میں اس کو گھر تلاش کر کے تمیز والے آدمی تھے, گھر پہنچے, ابا سے بات کی. تمیز والا آدمی بات ابا سے ہی کرے گا. میں نے اگر کسی کو پیغام بھیجا, وہ خاتون عمر میں زیادہ تھی, کوئی جوان کنواری لڑکیوں کو خود پیغام مناسب نہیں, ابا سے بات کر لی جائے, ان سے ابا سے بات کی جائے. بھائی آپ اپنی بیٹی کی جو ہے نا اگر میرے سے نہیں, اس طرح سے آپ کریں بات. کیونکہ چھوٹی کم عمر کی لڑکیوں کا پھر وہ ان کے دل میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ ابا کی مانتی نہیں ہے. تو ان سے ڈائریکٹ ابا سے بات کی جائے, اور اگر میچور ہے تو پھر ڈائریکٹ اس سے بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے میں ابا, وہ شریف آدمی تھا, ابا کے گھر پہنچا, ایڈریس لیتے لیتے ابا کے یہاں پہنچ گئے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا بنگلہ ان لوگوں کا. تو میں نے ان کے ابا سے کہا, لڑکی کے ابا سے, بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ کی جو دختر ہے اس سے بڑے تمیز سے نا فارسی کے الفاظ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. وہ لڑکی کہیں کھڑی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں, اس نے اس لڑکے کو دیکھ لیا. لڑکا تھا بڑا ہینڈسم خوبصورت, وہ اس کی سمجھ میں آ گیا. تو ابا نے سب سے پہلے آمدن پوچھی. انہوں نے کہا میری صدر میں دکان ہے, شاپ ہے. ابا نے کہا کہ تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا, اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں گھر کے. مطلب یہ کہ مالی لحاظ سے بہت کیا تھا, وہ لو لیول آدمی تھا, غریب تھا, اور وہ بڑے بنگلے کی مالک تھی. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس وقت میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. آپ اندازہ لگاؤ بیچارہ غریبی آدمی ہوگا نا, یعنی اب اس خاتون سے شادی کے بچے بھی بڑے ہو گئے, ابھی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کے ابا نے بولا, اب دیکھو یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. آپ بولتے تھے بھائی دیکھیں آپ ہمارا فیملی جو ہے نا مالی لحاظ سے آپ سے, میری بچی نے بڑے بنگلے دیکھے ہیں, اچھے یعنی ایک اچھی زندگی گزاری ہے, آپ ٹیکسی چلاؤ گے, کبھی وہ چھوٹی سی آپ کی دکان ہے, تو یہ ہمارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے. یا کچھ بھی نہ بولتے ہمیں اطمینان نہیں ہے, بات ختم ہو جاتی نا. پہلی دفعہ میں ہی رد کرنے کا اسٹائل کیا ہے,
बोला बेटा शाबाश, यहाँ से निकलो, तुम जो जितनी बड़ी दुकान है ना उससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं, उससे बड़ी हमारी लैट्रीन होती। कह रहे हम इतना सा मुंह लेके, अपनी औकात भी हमें पता चल गई कि क्या है, मुंह लेके बाहर आ गए। क्योंकि ये तकब्बुर किया ना बाप ने, तो अल्लाह ने उस लड़की के दिल में उसका इश्क डाल दिया। अब उसको रात को ख्वाब भी उसी बंदे का आए, दिन में भी वही, बार बार कह रहे वो इतना इश्क में पागल हुई है, उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने धमकियां दी, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, खानदान में नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, गरीब से शादी। कह रहा है ऐसा वो पागल हुई है, हालांकि एक ही दफा ऐसा पागल हुई है कि ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, आज एक जामिया रशीद में पढ़ रहा है, ये शादी हो गई थी और बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी उन्होंने, और टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। तो इनकार करो मगर तमीज से, भाई हमें आप समझ में नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। दो दफा मुझे याद है स्कूल की भी ऐसे ही, प्राइमरी तक ऐसे हम चले हैं भाई, सीधी सी बात है, दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। जो शरारती बच्चे होते हैं उनका कहां दिल लगता है। अच्छा मैं था बड़ा साइंसदान, उस वक्त भी अजीब अजीब चीजें बना रहा होता था मैं बैठ के, कागज की कुछ चीजें बना रहा हूं, कुछ एक बेरिंग वाली मैंने गाड़ी बनाई थी, उसमें बैठ गए ना सड़क पे निकल जाते थे, वो वही बेरिंग वाली गाड़ी। ऐसी ऐसी चीजें जो है ना, वो दिमाग बहुत चलता था इन चीजों में। तो मेरे साथ एक और क्लास फेलो, तो वो भी साइंसदान टाइप का चीज थी, वो भी आ जाता, हम दोनों बैठ के ना, उस वक्त यूट्यूब तो था नहीं, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाते रहते थे बैठ के। तो हम चले गए, वो मुझे याद है अच्छी तरह, मेरी वालदा ने कहा, मैं स्कूल से तीसरी या चौथी क्लास थी, स्कूल ही सुबह जाने का दिल नहीं कर रहा होता था, यार ये क्या टेंशन है। तो मुझे याद है, अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैं उठा, मैंने अम्मी से, वालदा से कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, हस्बे मामूल। वालदा ने कहा आज तो तेरा बाप भी जाएगा तू जाएगा। अब लोग कहते हैं माएं बच्चों को मारे नहीं, तो फिर मुझ जैसे आदमी को ले जाके दिखा देते। मोहब्बत से मां ने समझाया, यूनिफॉर्म पहना दिया। अच्छा हाँ मुझे याद है, यूनिफॉर्म पहन चुका था, शूज पहन चुका था, उसके बाद कह रहा था नहीं जाऊंगा। प्राइमरी तक स्कूल टीचर रही हैं, तो उनके बहुत सारे शागिर्द थे। तो मुझे याद है वालदा ने ना, गली में 2-4 मुस्टंडे से लड़के आ रहे थे, वो सब हमारी वालदा का एहतराम करते थे। उनको बोला, क्योंकि वो वालदा वैसे भी पढ़ाती थी, कुरान पढ़ा रही है या स्कूल की किताबें पढ़ाती, तो वो शागिर्द थे। उन्होंने बोला इसको पकड़ के ना स्कूल पहुंचा दो। तो वो 4 लंबे तड़ंगे आदमी, उन्होंने मुझे पकड़ा, 2 ने हाथ से, 2 ने टांगों से, उनके नाम भी मुझे याद है अब तक। उन्होंने वो पकड़ के, अब मेरा स्कूल तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था, अब वो मुझे ऐसे झूलते हुए लेके जा रहे हैं, और मैं छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। करीब में ना हमारे एक बलोचों का एरिया आता था स्कूल से पहले, जब वो बलोचों का एरिया आया ना, तो मैं वहां छुड़ा के भाग गया। मैं जब भागा हूं तो वो, अब वो कच्ची आबादी थी, उसमें छोटी छोटी गलियां, वहां मैं भाग रहा हूं, वो दोनों मुस्टंडे पीछे पीछे ना। मैं सोच रहा हूं, अब मैं सोचता हूं कैसी बेवकूफी यार, चला ही जाता, इतनी टेंशन तो ना होती इतनी टेंशन तो ना होती यार। खैर हम जा रहे हैं, तो वो गली पतली सी थी, तो आगे एक मकरानी खड़ा हुआ था, वो लंबा तड़ंगा सा। तो इन लड़कों ने उसको इशारा किया इसको पकड़ लो, तो वो ना ऐसे गली यूं करके खड़ा हो गया, जाके दिखा तू। मेरे वो रास्ता ही था, पकड़ लिया, फिर ले गए मुझे। फिर वो हमारी एक फीमेल टीचर थी एक, उनको इन्होंने बताया कि भाई ये आ रहा है। तो मेरा इरादा ये था कि जैसे ही अभी गेट खुलेगा ना स्कूल का, ये हाथ छोड़ेंगे वहां से मैं भाग जाऊंगा। तो वो अंदर से एक अनहोनी हाथ आया है गेट के अंदर, और इन्होंने मेरा हाथ उधर पकड़ाया, ऐसे खींच के उन्होंने बंद किया। चल भाई, गरीब आदमी से लड़कियों को कम से कम इश्क नहीं होता, ये खूब समझ लो। ये तो मेरा किसी लोगों ने मीम्स भी बना दी थी उस पे, कि आप लोग डंड पेल रहे हैं ना जिम में जाके। जिम में मैं लड़कों को देखता हूँ ना, वो जाके ये बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बाज लड़कों का, सबका नहीं, बाज का ख्याल होता तो सबका, लेकिन चलो हम बाज का कर लेते हैं। वो ऐसा ना वो बोले मुफ्ती साहब आप यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाज़ों का ख्याल होता है कि इस बॉडी को देख के लड़कियां हम पे मरेंगी। इस बॉडी को देख के जब हम जाएंगे ना, वो टी शर्ट पहन के और रोड लाइनर लिखेंगे इसके ऊपर और हटो बच्चों लिख देंगे पीछे, तो ये इससे लड़कियां बड़ी मुतासिर होंगी, यार क्या चाल है, क्या स्टाइल है। होती हैं मुतासिर, लेकिन अगर आपकी पैंट में पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगी। ये खूब समझ। एक खातून की शादी हुई, उसने मुझे खुद बताया, हमारी ही कोई रिलेटिव थी, वो खातून बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई जिस बंदे से, तो बाद में तलाक हो गई, पता नहीं क्या मसला हुआ। तो वो मेरे पास केस आया, तो वो किस्सा सुना रही थी, बास खवातीन के अल्फाज भी कह रही, जब इनसे शादी हुई ना, लोग कह रहे थे
لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دولہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں. قصے پہ قصے یاد آتے ہیں, فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں, میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نا فیملی کیس تھا نا, سامنے آئے ہوئے تھے بھائی. وہ میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے, چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ, یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں, بری بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں, 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ, وہ یہ آئی, میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ, تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں, بچوں کو باپ ملا ہوا ہے. علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ. پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے, ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں, آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں. آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی شادی شدہ خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا, شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو. لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں؟ انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں وہ؟ میری بیگم ایسی تو تیری ہے بھائی, نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا, عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا ہے تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے.